اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معالجین۔ آج کا موضوع خارشوں کے اندر فرق۔ اعصابی آبلے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بلغمی، رطوبتی، اے پازیٹیو لوگوں کو لاحق ہونے والی علامت ہے، اور اس کے مد مقابل جو آبلے زرد رنگ کے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر شدید جلن ہوتی ہے۔ ان کا پانی یا تو پیپ نما ہوتا ہے یا اگر زرد بھی ہو تو یہ شدید جلن پیدا کرتا ہے۔ یہ پانی دونوں پھوڑوں کا پانی، یہ آبلوں کا پانی جس جگہ لگتا ہے وہاں نئی خارش پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ عضلاتی پھوڑے صرف سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، ان میں خون کی بہنے کی علامت پیدا ہو جایا کرتی ہے، یا اس کے اندر درد کا احساس ہوتا ہے۔ نیچے جلد کے اندر ایک گاچی نما ہوتی ہے اور یہ زیادہ دیر تک رہنے والی علامت ہے۔ جذام لپریسی کی علامت، جن میں زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے، جہاں وہ لگتا ہے اس جگہ مزید آگے آبلے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کے اندر شدید جلن ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے پاؤں کا نام سنا ہوگا، لپریسی، جذام، کوڑ، یہ سارے صفراوی علامتیں ہیں، اور آج کی علامتوں میں صرف آبلہ جس طرح کے پانی گرنے سے ایک آبلہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں پانی بھرا ہوتا ہے، اس طرح کے عاشقے کے یا اعصابی پھوڑے ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو بافراغت پاخانہ آ جایا کرتا ہے یا نرم پاخانہ آتا ہے، وہ عاشق والے لوگ ہوتے ہیں، بلغمی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر سفلائٹکس علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اور جن لوگوں کو پاخانہ بچوں کی طرح ٹوٹ کے آتا ہے، یعنی کئی دفعہ خارج ہوتا ہے اور کبھی کبھی جلن بھی ہوتی ہے، ان کے اندر جذام، لپریسی، کوڑ یعنی صفراوی خارش کے علامتیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو شدید قبض ہوتی ہے وہ سورائسس زدہ ہوتے ہیں، ان کو بواسیر بھی ہوتی ہے اور ان کے پھوڑے عضلاتی ہوتے ہیں جس سے خون بھی آتا ہے۔ عضلاتی پھوڑوں کے اندر خشکی یا سیاہی غالب ہوتی ہے۔ صفراوی پھوڑوں کے اندر، چھالوں کے اندر زردی کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اور عاشق والے پھوڑوں کے اندر صرف پانی نما رطوبتی ہوتی ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔